السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی نماز کے تعلق سے دو بہت ہی اہم مسائل جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور وہ دو مسائل یہ ہیں کہ امام صاحب اگر زائد تکبیریں کہہ لیں پھر اس کے بعد ہم نماز کے اندر شامل ہوئے تو اب ان تکبیرات کو ہمیں کیسے کہنا ہے، اور تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی زبان سے نیت نہیں کی تو زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر زبان سے نیت نہیں کی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ دونوں اہم مسائل ہیں، ان کو یاد کر لیجئے تاکہ کسی وجہ سے ہمیں نماز کے اندر پریشانی نہ ہو پائے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ پہلا مسئلہ نیت کا ہے۔ نیت امام صاحب بتاتے ہیں لیکن تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم نے نیت کو سماعت نہیں کیا، تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور اگر آپ نے زبان سے کہہ لیا تو یہ بھی بہتر ہے۔ یاد کر لیجئے عید الفطر کی نماز کی نیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ آپ تاخیر سے پہنچے تھے اس وقت جب کہ امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہہ چکے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو جو ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کو جو ہے نیت باندھ لینی ہے۔ ثنا تو آپ نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے، لیکن آپ 3 تکبیرات جو ہے قرات شروع کرنے کے بعد کہہ لیں، اور اگر آپ اس وقت نماز کے اندر شامل ہوئے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اب ایسی صورت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 زائد تکبیریں میں کہہ لوں گا اور امام صاحب کو پھر رکوع میں پا لوں گا، تو اب ایسی صورت میں آپ جو ہے قیام کے اندر ہی 3 تکبیریں کہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3 تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب اس وقت تک رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو اب ایسی صورت میں آپ جو ہے رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے 3 تکبیریں کہیں، اور اگر امام صاحب نے 3 تکبیر سے پہلے سر اٹھا لیا تو آپ بھی جو ہے امام صاحب کی اتباع کریں۔ جو 1-2 تکبیر آپ کی رہ گئی وہ ساکت ہو گئی، اور اگر آپ کی پوری رکعت ہی نکل گئی اور دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے تو آپ جو ہے اپنی فوت شدہ 1 رکعت کو پڑھیں گے، تو اس وقت ان 3 زائد تکبیروں کو آپ کہیں گے، اور اگر دوسری رکعت میں آپ اس وقت شامل ہوئے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو دوسری رکعت کی بھی تفصیل یہی ہے کہ اگر امام صاحب کو رکوع میں پانے کا آپ کو یقین ہے تو کھڑے ہو کر ہی آپ 3 تکبیریں کر لیں، ورنہ جو ہے رکوع میں جا کر کے تکبیرات کہیں، اور اگر آپ کی دونوں رکعت ہی نکل گئی یا پوری جماعت چھوٹ گئی تو یا پھر جماعت سے نماز پڑھی تھی لیکن آپ کی نماز فاسد ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا یا کسی اور وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر دوسری مسجد میں آپ کو نماز ملتی ہے عید کی تو پڑھ لیجئے، اور اگر دوسری مسجد میں آپ کو عید کی نماز نہیں ملتی تو اب ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز جو ہے نماز چاشت پڑھ لیں، دوسری جگہ 2-3 لوگوں کو کھڑا کر کے عید کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 2 اہم مسائل تھے، ایک نیت کے تعلق سے اور دوسرا تکبیرات کے تعلق سے، اور تیسرا جماعت چھوٹ جانے کے تعلق سے۔ تو ان کو یاد کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کر دیجئے۔